أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کی. ویسے تو ہم سے دوسری بھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن نمازوں کا جاننا، ان کی افادیت کو پہچان لینا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. آج بات کروں گا آپ کے سامنے نماز تہجد کی. اللہ تعالی سبحانہ جس بندے کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے قریب انہیں کر لیا ہے. کن بندوں کو اپنے قریب کر لیا ہے؟ اپنے قریب کر لیا ہے جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان کے بغیر پڑھی جاتی ہے. بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یہ ایسی نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی. اور اس کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے. جس بندے کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور اللہ کے ہاں نماز تہجد ادا کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ ٹائم پہ صبح اٹھ جایا کرتا ہے. تہجد اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض نہیں کی. ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ تہجد کی نماز فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ جب جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم، نرم، سرد یا پھر اور سرد بستر چھوڑ کر، اس کو خیر باد کہہ کر، اس کے رب کے حضور باوضو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے اور پھر تہجد کی نماز جتنی اس کو توفیق ہوتی ہے وہ ادا کرتا ہے. تو بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، تب فرش سے لے کر عرش تک خدا کی رحمت اس بندے پر مہربان ہوتی ہے. خدا کی رحمت کن بندوں پر مہربان ہوتی ہے؟ جو بندے صبح سویرے ہمارے تو 7 بجے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، صبح صادق سے بھی پہلے، غالباً اگر میں یہاں کے ٹائم کے حساب سے بتاؤں تو 3 اور 4:30 کے بیچ میں جو رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں اور اللہ بھی خوشی خوشی ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے. تہجد کے سجدوں میں بڑی کشش ہوتی ہے. بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اپنی تمام تر پریشانیوں کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ کر صبح یہ جو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتائی ہے اٹھ جائیں اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں، تو یقین کریں کہ وہ ان سجدوں سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کریں گے اور آئندہ کے لیے آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ تہجد کے سجدوں میں نے کیا بولا کہ بڑی کشش ہوتی ہے. تہجد کے کچھ سجدوں میں تو یہ سجدے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو تہجد پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات حاصل کرنے کی ہر ایک کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ صبح تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس دعا کے ساتھ
کہ اے رب کائنات ہم تیرے بندے ہیں، تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یا رب کائنات آج تیرے نام لیوا تجھے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کو آ، اللہ ہمیں اس سہونی طاقتوں سے بچا۔ اللہ مجھے یقین ہے میرے مالک کہ تو اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور پھر ان کو امتحان میں ڈال کے پرکھتا ہے۔ جو تیرے پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور سختیاں اور پریشانیاں جھیل لیتے ہیں، مالک کائنات تو پھر انہیں جو نوازتا ہے وہ کم کم ہی دنیا جانتی ہے۔ میرے مالک آج تیرا قبلہ اول مالک کل جس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے لوگ پچھلے سینکڑوں سالوں سے، سہونی طاقتوں کے قبضے میں ہے اور تیرے نام لیووں کو وہاں پہ آزادی سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اے مالک کائنات آج وہ لوگ تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مر مٹنے اور اپنے بچوں کو قربان کرنے، اپنی جانوں کو آگ کے شعلوں میں دھکیلنے اور سہونی طاقتوں کے ساتھ آج وہ ایک بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ مالک کائنات ان کی مدد فرما، مالک کائنات ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ آج مسلمان ہم ضرور ہیں مالک کائنات، لیکن ہم تیرے سے کم ڈرتے ہیں اور ایول طاقتوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے تو آج ہمارے بہن بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہیں۔ اے مالک کائنات ان پہ خصوصی کرم فرما، یا مالک کائنات ان پہ خصوصی رحم فرما، یا اللہ یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، یا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، یا اللہ جن جن مشکلات کا مجاہدین کی فیملیاں اس وقت برداشت کر رہی ہیں، یا اللہ کسی کے بچے شہید ہو چکے ہیں، کسی کی ماں شہید ہو چکی ہے، کسی کا باپ شہید ہو چکا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، اے مالک کائنات ان لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اے مالک کائنات ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ آپ نے بہت سارے انبیاء جو تو نے اس سرزمین پر بھیجے، یا اللہ یا اللہ اس سرزمین کو ان سہونی طاقتوں سے نجات دلا، یا اللہ مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی خیر، پورے فلسطین کے مسلمانوں کی خیر، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر، چچینیا کے مسلمانوں کی خیر، یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرے دین کے یا اللہ ماننے والے، جہاں جہاں بھی مجاہدین تیرے دین کی خاطر مر مٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں وہ شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر، ہمت اور حوصلہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے نام لیوں کی مدد فرما، یا اللہ تو جہاں قہار ہے، یہاں جبار ہے، یا اللہ وہاں تو غفور الرحیم بھی ہے۔ اے اللہ اپنے پاک اسم اللہ اور اس غفور الرحیم کے صدقے یا اللہ مسلمانوں پہ خصوصی رحم و کرم فرما، یا اللہ مسلمان پہ خصوصی رحم و کرم فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔